بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویژن نیوز میں خوش آمدید۔ 15 اپریل 2020 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ حکومت کی جانب سے کچھ شعبوں کو کام کی اجازت دینے کے بعد سندھ سمیت ملک کے دیگر صوبوں میں کاروبار جزوی طور پر بحال ہو گیا ہے۔ کرونا وائرس وبا سے پیدا شدہ حالات کے پیش نظر عرب امارات نے اپنی جیلوں سے 400 قیدی رہا کر دیے ہیں۔ چینی اور جرمنی کی وزارت خارجہ اور روس کے نائب وزیر خارجہ نے امریکی حکومت کے عالمی ادارہ صحت کو فنڈز بند کرنے کے فیصلے کی مذمت کی ہے اور امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ ادارے پر اپنے تنقیدی حملے بند کر دے جس کا احترام دنیا کے بیشتر ممالک کرتے ہیں۔ برطانوی حکومت نے نرسنگ ہومز کے تمام عملے اور رہائشیوں کی کرونا ٹیسٹنگ کا اعلان کیا تھا، لیکن بوڑھے افراد کے ہیلتھ کیئر سینٹرز پر نہ ہی حکومت کی جانب سے توجہ دی جا رہی ہے بلکہ اموات کا اضافہ بھی ہو رہا ہے جس پر حکومت کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ برٹش ایرو اسپیس کی تازہ رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں اسلحہ سازی کی سب سے بڑی کمپنی نے سعودی عرب کو اسلحہ کی فروخت پر عائد پابندی کے باوجود سال 2019 میں عرب ملک کو 2.5 بلین پاؤنڈ کا اسلحہ بیچا۔ معروف تجزیاتی ویب سائٹ گلوبل ریسرچ کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں حکومتوں کی تبدیلی اور فوجی اثر و رسوخ بڑھانے کے امریکہ نے کھربوں ڈالر لگائے، لیکن کرونا وبا کے جس کے بارے میں امریکی حکومت پہلے سے آگاہ تھی کے لیے کوئی بھی تیاری نہیں کی گئی، حتیٰ کہ ملکی ضرورت پورا کرنے کے لیے کافی مقدار میں وینٹیلیٹرز بھی نہیں ہیں۔ یمنی سرکاری فوج کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حمایت یافتہ سعودی اتحادی افواج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 26 بار یمن کے مختلف علاقوں پر بمباری کی۔ ایران کی فوج سپاہ پاسداران انقلاب نے چند سیکنڈز میں کرونا کی تشخیص کرنے والی مشین ایجاد کر لی۔ ماہرین کے مطابق یہ مشین 100 میٹر کے دائرہ میں آسانی سے کرونا سے متاثرہ شخص یا چیز کی نشاندہی کر سکتی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ حکومت کی جانب سے کچھ شعبوں کو کام کی اجازت دینے کے بعد سندھ سمیت ملک کے دیگر صوبوں میں کاروبار جزوی طور پر بحال ہو گیا ہے۔ صوبائی حکومت کے نوٹیفیکیشن میں آج سے لاک ڈاؤن میں مختلف شعبہ جات سے منسلک افراد کو کاروبار کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ 3 ہفتوں سے بند کراچی کے اولڈ ایریا میں ہلکی پھلکی تجارتی سرگرمیاں نظر آ رہی ہے، جبکہ تعمیراتی شعبے نے کام شروع کر دیا ہے اور بلڈنگ مٹیریل کی دکانیں کھل گئی ہے۔ دوسری جانب چیف سیکرٹری پنجاب اعظم سلیمان کی سربراہی میں ہونے والے اعلیٰ سطحی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اسٹیشنری و کتب کی دکانیں، شیشہ سازی کے یونٹس، پیپرا اینڈ پیکیجنگ، پودوں کی نرسریاں، شعبہ معدنیات، عمارات، گریز اسٹرکچر اور سڑکوں کی تعمیر سے منسلک کاموں، اینٹوں کے بھٹوں، آرکیٹیکٹس اور انجینئرز کی سروسز، سڑکوں کی تعمیرات کے کام کی اجازت دی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ وفاقی حکومت نے ملک بھر میں جاری لاک ڈاؤن میں مزید 2 ہفتے تک توسیع کرتے ہوئے اسے 30 اپریل تک بڑھا دیا ہے، تاہم اس دوران کچھ شعبوں کو کام کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز اور اموات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے آج مزید 6 اموات ہوئی، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 113 ہو گئی، جبکہ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد 6240 تک پہنچ گئی ہے۔ کرونا وائرس وبا سے پیدا شدہ حالات کے پیش نظر عرب امارات نے اپنی جیلوں سے 400 قیدی رہا کر دیے ہیں۔ ابوظہبی میں پاکستانی سفارت خانے سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کووڈ-19 کے باعث متحدہ عرب امارات نے حکومت پاکستان کے ساتھ ہونے والی مفاہمت کے تحت 400 پاکستانی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستانی قیدیوں کی رہائی پر حکومت پاکستان نے اس مشکل وقت میں عرب امارات ملک کا شکریہ ادا کیا۔ رپورٹ کے مطابق دبئی کی جیلوں سے چھوڑے گئے 186 پاکستانی خصوصی پرواز کے ذریعے فیصل آباد ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ آنے والے پاکستانیوں میں 178 مرد اور 8 خواتین شامل ہیں۔ واپس پہنچنے والے افراد کو اسکریننگ کے لیے ہوٹلوں میں منتقل کیا جائے گا۔ ایئرپورٹ پر ان افراد کو ضلع انتظامیہ افسران کے سپرد کر دیا گیا، جنہیں شہر کے مختلف ہوٹلوں میں منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں ان افراد کی اسکریننگ کروائی جائے گی اور کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کی صورت میں ہسپتال منتقل کر دیا جائے گا۔
چینی اور جرمنی کی وزارت خارجہ اور روس کے نائب وزیر خارجہ نے امریکی حکومت کے عالمی ادارہ صحت کو فنڈز بند کرنے کے فیصلے کی مذمت کی ہے اور امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ ادارے پر اپنے تنقیدی حملے بند کر دے جس کا احترام دنیا کے بیشتر ممالک کرتے ہیں۔ کووڈ 19 وائرس کے بحران کے دوران امریکہ کی جانب سے WHO کی مالی امداد روکے جانے پر مختلف ممالک اور اداروں نے امریکہ کے اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی اقدام پر سب سے پہلے چین، روس اور جرمنی کا رد عمل سامنے آیا اور ان ممالک نے امریکہ کے اس اقدام کی شدید مذمت کی۔ چینی وزارت خارجہ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ کورونا سے 20 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہونے والے ایک سنگین صورتحال پر ہے اور اس امریکی فیصلے نے تمام ممالک پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ واضح ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ کے دوران عالمی ادارہ صحت WHO کو دیے جانے والے $500 ملین فنڈ کو روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے WHO پر کورونا وائرس کی روک تھام میں ناکام رہنے اور اس سے متعلق صحیح معلومات چھپانے کا الزام عائد کیا۔ ٹرمپ کے اقدام پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت کا فنڈ روکنے کے لیے یہ صحیح وقت نہیں تھا۔ برطانوی حکومت نے نرسنگ ہومز کے تمام عملے اور رہائشیوں کی کورونا ٹیسٹنگ کا اعلان کیا تھا، لیکن بوڑھے افراد کے ہیلتھ کیئر سینٹرز پر نہ ہی حکومت کی جانب سے توجہ دی جا رہی ہے بلکہ اموات کا اضافہ بھی ہو رہا ہے جس پر حکومت کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ برطانوی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ مرض پر قابو پانے کے لیے کورونا وائرس کی ٹیسٹنگ ایک اہم اقدام ہے اور نرسنگ ہومز کے تمام عملے اور رہائشیوں کا کورونا معائنہ کیا جائے گا۔ یہ اعلان اس وقت ہوا جب متعدد برطانوی ذرائع ابلاغ کے اداروں نے مراکز میں ہلاکتوں کی تعداد کے بارے میں متنبہ کیا تھا اور حکومت کی بے حسی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق یورپی ممالک میں کورونا وائرس کی وجہ سے ہونے والی تمام اموات میں سے نصف تعداد نرسنگ ہومز میں ہوئی ہے۔ AFP کی رپورٹ کے مطابق یورپی ممالک میں اب تک 10,03,284 افراد کورونا کا شکار ہوئے ہیں، 84,465 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس اعتبار سے براعظم یورپ کورونا سے متاثر ہونے والے خطوں میں سب سے آگے ہیں، جہاں 1,25,955 کورونا مریض ہلاک ہو چکے ہیں۔ خیال رہے کہ برطانیہ میں تاحال 93,873 افراد کورونا کا شکار ہوئے اور 12,107 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ برٹش ایرو اسپیس کی تازہ رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں اسلحہ سازی کی سب سے بڑی کمپنی نے سعودی عرب کو اسلحہ کی فروخت پر عائد پابندی کے باوجود سال 2019 میں عرب ملک کو 2.5 بلین پاؤنڈ کا اسلحہ بیچا۔ برٹش ایرو اسپیس سسٹم کی تازہ ترین سالانہ رپورٹ شائع ہوئی ہے جس کے مطابق برطانیہ کے اسلحہ سازی کے سب سے بڑے کارخانے نے 2015 سے 2020 تک سعودی عرب کو 15 ارب پاؤنڈ سے زیادہ کا اسلحہ فروخت کیا ہے۔ اس رقم میں 2.5 بلین ڈالر کی آمدنی بھی شامل ہے جو کمپنی نے سال 2019 میں سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت سے حاصل کی تھی۔ یہ فروخت گزشتہ سال جون میں برطانیہ کی عدالت اپیل کے اس فیصلے کے باوجود ہوئی تھی کہ جس میں یہ طے پایا تھا کہ یمن کے خلاف استعمال ہونے والی تمام برطانوی اسلحے کی برآمدات کو روکا جائے۔ معروف تجزیاتی ویب سائٹ گلوبل ریسرچ کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں حکومتوں کی تبدیلی اور فوجی اثر و رسوخ بڑھانے کے امریکہ نے کھربوں ڈالر لگائے، لیکن کورونا وبا کے جس کے بارے میں امریکی حکومت پہلے سے آگاہ تھی کے لیے کوئی بھی تیاری نہیں کی گئی، حتیٰ کہ ملکی ضرورت پورا کرنے کے لیے کافی مقدار میں وینٹی لیٹرز بھی نہیں ہیں۔ گلوبل ریسرچ نے منگل کو شائع ہونے والے ایک میمو میں کورونا وائرس کے بارے میں امریکی رد عمل کے حقائق پر روشنی ڈالی اور لکھا ہے کہ اگرچہ مغرب نے بہت پہلے دعویٰ کیا تھا کہ ایک وبائی مرض کا پھیلاؤ تقریباً یقینی تھا، اس کے باوجود وہ اس بحران پر قابو پانے میں کامیاب کیوں نہ ہوئے۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ امریکہ نے مغربی ایشیا میں اپنی انتھک جنگوں پر بہت زیادہ رقم خرچ کی ہے جبکہ اس وبا کی کوئی تیاری نہیں ہے، خبر رساں ایجنسی نے لکھا ہے کہ امریکہ نے صرف جنگ لڑنے کے لیے کھربوں ڈالر خرچ کیے۔ امریکہ نے افغانستان، عراق، لیبیا، شام اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دوسرے حصوں میں مداخلتوں پر رقم خرچ کی۔ عالمی جائزہ نگار نے کہا ہے کہ کھربوں ڈالر امریکی اسپتالوں کو بہترین سانس لینے والے آلات سے آراستہ کر سکتے تھے تاکہ جب ضروری ہوتا تو اسے استعمال کیا جا سکے۔ یمنی سرکاری فوج کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حمایت یافتہ سعودی اتحادی افواج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 26 بار یمن کے مختلف علاقوں پر بمباری کی۔
اقوام متحدہ کی جنگ بندی کے اعلان کے باوجود سعودی اتحاد نے مظلوم بے گناہ یمنیوں پر کرونا وائرس کی وبا کے تناظر میں بھی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یمنی سرکاری فوج کے ترجمان یحییٰ سری کا کہنا ہے کہ سعودی اتحادی افواج کے لڑاکا طیاروں نے یمن کے نہتے شہریوں پر وحشیانہ بمباری کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی اتحاد کے جنگی جہازوں نے آج صبح شمالی صعدہ کے باقم نامی علاقے پر متعدد بار بمباری کی، تاہم ان کا کہنا تھا کہ سعودی اتحادی افواج کے حملوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ اقوام متحدہ نے دنیا بھر کے متحارب گروہوں سے جنگ بندی کی اپیل کی تھی اور سعودی حکام نے بھی یمن پر جاری حملوں کو روکنے کا اعلان کیا تھا۔ ایران کی فوج سپاہ پاسداران انقلاب نے چند سیکنڈز میں کورونا کی تشخیص کرنے والی مشین ایجاد کر لی۔ ماہرین کے مطابق یہ مشین 100 میٹر کے دائرہ میں آسانی سے کورونا سے متاثرہ شخص یا چیز کی نشاندہی کر سکتی ہے۔ ایران کی خبر رساں ایجنسی کے مطابق آج صبح سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی کی سربراہی میں اس مشین کا افتتاح کیا گیا، جو کہ 5 سیکنڈ میں وائرس سے متاثرہ شخص یا چیز کو تشخیص کر سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ ٹیکنالوجی ایران کے رضاکار بسیج فورس کے سائنسدانوں نے ایجاد کی ہے۔ جنرل سلامی کے مطابق یہ مشین اسکریننگ کے لیے اپنے ارد گرد میگنیٹک فیلڈ بناتی ہے اور اس پر لگا اینٹینا متاثرہ شخص یا جگہ کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ مشین کے فوائد بتاتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو خون کے نمونے لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ آپ مریض سے دور رہ کر بھی آسانی سے اس میں مرض کی تشخیص دے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مشین عوامی سطح پر اسکریننگ میں کافی مددگار ثابت ہوگی، جبکہ اس کی مدد سے جراثیم کش ادویات کے درست استعمال کا آسانی سے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مشین کا مختلف ہسپتالوں میں استعمال ہوا اور ٹیسٹوں میں اس کا نتیجہ 80% درست رہا، اور یہ ٹیکنالوجی مستقبل میں تمام قسم کے وائرسز کی تشخیص کے لیے بنیادی کردار ادا کرے گی۔ یاد رہے کہ سپاہ پاسداران فروری سے ایران میں وبا سے لڑنے والے ڈاکٹروں، میڈیکل سٹاف اور رضاکاروں کی مدد کے ساتھ ساتھ حیاتیاتی جنگ سے نمٹنے کی ڈرلز میں مصروف ہے۔ ایران میں اب تک کورونا سے 4777 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور اس وبا سے متاثر افراد کی تعداد 74,379 ہے، جبکہ 49,933 افراد اب تک اس مرض سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ویژن نیوز میں آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔